أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے نوح کو بھیجا۔ اس سے ماقبل آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل اور اپنی عجیب و غریب صنعتوں سے متعلق بیان فرمایا۔ ان سے اللہ تبارک و تعالی کا واحد اور رب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے کی صحت پر مضبوط دلیل قائم فرمائے۔ ان سب کے بعد بڑی تفصیل سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے کہ وہ بھی اپنی امتوں کی توحید و رسالت اور عقیدے کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعوت کوئی نئی نہیں بلکہ ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہ السلام انہی چیزوں کی دعوت دیتے آئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اس بات کو بھی بارہا دہرایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے انکار کو معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ پہلی امتوں کے احوال کو پیش نظر رکھا جائے کہ ان میں سے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کے بیان کردہ عقیدہ توحید اور رسالت اور حشر و نشر کا انکار کیا، وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کیونکہ کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول یہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار ہے اور آپ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبادت الہی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اے میری قوم ایمان قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت یا روز طوفان کے عذاب کا خوف ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ان تذکروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ پھر آپ کا ان واقعات کو تفصیلاً بیان فرمانا، بالخصوص ایسے ملک میں جہاں اہل کتاب کے علماء بکثرت موجود تھے اور سرگرم مخالف بھی تھے، ذرا اسی بات پاتے تو بہت شور مچاتے۔ وہاں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان واقعات کو بیان فرمانا اور اہل کتاب کا ساکت و حیران رہ جانا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں اور پروردگار عالم عز و جل نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو راہ راست پر آنے کی دعوت دینے اور ان کی قوم پر آنے والے عذاب کا تفصیل سورہ ہود کی آیت نمبر 25 تا 48 میں بھی مذکور ہے۔
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قال یا قوم، کہا کہ اے میری قوم کے سرداروں کا جہالت و صفاحت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم، مجھ پر کوئی گمراہی کی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیونکہ جب میں دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے کسی بے وقوف یا کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ اور میرا کام تو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچانا اور تمہاری بھلائی چاہنا ہے۔ آیت مبارکہ 61 سے معلوم ہوا کہ نبوت اور گمراہی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور کوئی نبی ایک آن کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی ہی گمراہ ہوں تو پھر انہیں ہدایت کون کرے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بکواس اور آپ علیہ السلام کے جواب کی طرف نظر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نہایت حلیم کریم بزرگ تھے کہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ دیے گئے جواب کے مقابلے میں نہایت شفقت اور محبت اور خیر خواہی کے ساتھ جواب عطا فرما رہے ہیں، اور یہ وہی تعلیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی تھی۔ چنانچہ فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اور یہ وہی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہو، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس سے مبلغین کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ مخاطب کی جہالت پر برا نگیختہ ہونے کی بجائے حتی الامکان نرمی اور شفقت کے ساتھ جواب دیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
إنهم كانوا قوما عمين۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا، حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچا دیتے تھے اسے قبول نہ کیا، اور عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور راہ راست پر لانے کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ جو مومنین حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتے جب تک وہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں سوار تھیں، مگر آپ علیہ السلام کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا بے شک وہ یعنی کفار اندھے لوگ تھے، یعنی ان کے پاس نبوت کی شان دیکھنے والی آنکھ نہ تھی، ان کے دل اندھے تھے، اگرچہ آنکھیں کھلی تھی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان کے دل اندھے تھے، معرفت کا نور ان کی قسمت میں نہ تھا۔